الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ احرام کے بغیر مطاف میں جانے پہ پابندی ہے۔ اکثر لوگ پچھلے طواف کے لیے احرام باندھ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اصولاً تو نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہے، لیکن چونکہ وہ بھی نہیں آنے دیتے کسی غریب کو جو بیچارہ 4 پیسے بھر کے آیا ہے، تو وہ اپنی حسرت کیسے پوری کرے؟ لہذا وہ کر لے، اللہ معاف کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الرکنین یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، چونکہ آپ کا منشا یہ ہوتا تھا اس وقت کعبہ تھا مسجد اقصیٰ، تو بھی مسجد اقصیٰ کو رخ کرو لیکن یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جائے، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا نا کہ قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ آپ کے بیٹے عارف صاحب کا، ہاں میرے بیٹے عارف صاحب جو تھے ماشاءاللہ نوجوان بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، اور یہاں کی ام القریٰ یونیورسٹی کا فارغ شدہ تحصیل عالم، اور پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا خطیب تھا، اور اللہ کی شان ہے کہ بس وہ جب بیماری آتی ہے وہ پوچھ کر تو نہیں آتی نا جی، اور پھر یہ ہے کہ بیماری میں اس نے تکلیف بڑی دیکھی بیچارے نے، 1 مہینہ پورا ہسپتال میں جیسے کوما کی شکل ہوتی ہے نا اس حالت میں رہے۔ الحمدللہ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، اللہم اغفرہ وارحمہ وادخلہ فی الفردوس الاعلی۔ کہتے ہیں کہ فجر کے بعد جو سو جاتا ہے اس کے رزق میں کمی ہوتی ہے، لوگوں کے گھڑے ہوئے مسائل ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، تو نماز پڑھ کے نہیں سوئے گا تو کیا کرے گا؟ کہ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے استاد تھے جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور، میرے والد صاحب بھی وہیں سے پڑھے ہیں۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر مکہ مکرمہ میں بلڈنگیں اونچی بننی شروع ہو جائیں تو علامات قیامت، بالکل ٹھیک کہا تھا۔ ایک صحابی نے حضور سے پوچھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ ایک تو جب سرزمین حجاز میں درخت زیادہ ہو جائیں، اذا کثرت الاشجار والمیاہ، ہم جب پہلے آئے تھے چھوٹے بچے تھے کوئی درخت نہیں ہوتا تھا، اب تو سب درخت ہی درخت ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اذا کثرت خزانات المیاہ علی جبال مکہ، اگر مکے کی پہاڑیوں پر پانی کی ٹینکیاں بن جائیں تو سمجھو قیامت آ رہی ہے۔ اب دیکھ لو ساری ٹینکیاں پہاڑیوں پر ہے کہ نہیں؟ الفاظ میں، مینا میں، مزدلفہ میں پہاڑیاں ٹینکیاں کہاں ہیں؟ ایک خاتون نے مدینہ منورہ سے احرام کی نیت باندھ کے کر لی، حرم میں پہنچ کے طواف کے 2 چکر صرف لگائے، واپس ہوٹل چلی گئی۔ دوسرا دن ہے، ابھی تک اس نے عمرہ نہیں کیا، بالکل دم آئے گا، عمرہ بھی مکمل کرے اور دم بھی ادا کرے۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ جب آیا آ گیا، چلا گیا چلا گیا، سو گیا تو سو گیا۔ کوئی بھی بلڈنگ بطور اجرت یعنی کرائے پر بینک کو دینا بہتر یہ ہے کہ آدمی نہ دے، ورنہ وہ کرایہ تو حلال ہے، وہ تو حرام نہیں ہے، وہ سود تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ بھی تو ایک قسم کا تعاون ہے نا گناہ والوں پر۔ ہم نے مدینہ منورہ سے مسجد قباء گئے 3 آدمی، ڈرائیور سے 2 ریال فی آدمی کرایہ طے تھا، لیکن جب اترے ہم بھی بھول گئے وہ بھی بھول گیا، تو ہم وہ پیسے نہیں دے سکے، خیرات کر دو۔ میں نے حلق نہیں کرایا، طواف صفا کر لیا، کپڑے پہن لیے، پھر کتنی دیر کے بعد حلق کرایا؟ اگر تو 2-3 گھنٹے میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اگر زیادہ وقت گزر گیا دم پڑ گئی۔ عمرے کے طواف میں، طواف کے دوران آپ نظر نیچے رکھیں، نہ غلاف کو ہاتھ لگائیں، نہ چومیں، بعد میں چوم لیں۔